نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ کل آپ نے مضمون سماعت فرمایا والدین کے حقوق سے متعلق کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی بددعا پر 3 آدمیوں کے لیے آمین فرمائی. ایک وہ شخص کہ جس نے رمضان پائے اور مغفرت نہ ہوئی یعنی روزے نہ رکھے، اور دوسرے وہ شخص کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی جسم گرامی لیا گیا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا، اور تیسرے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں ایسے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی بخشش نہ کرا سکے یعنی اس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کی. اس کے متعلق گزشتہ کل میں نے کچھ عرض کیا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور خصوصاً نوجوان ساتھیوں، یہ ماں باپ کی نعمت بڑی زبردست نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں تو ان کا بدل، وہ نہیں تو ان کا بدل، وہ نہیں تو ان کا بدل، یہ کہ بات دیگرے بدل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے ان کا بدل نہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق بھی بہت زیادہ رکھے ہیں اور ان کا ادب بھی بہت رکھا ہے، مقام اور مرتبہ بھی بہت اونچا رکھا ہے. جو شخص بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کی دعائیں لے گا، وہ ہمیشہ پھلے پھولے گا. اور جو شخص بھی اپنے ماں باپ کی ناراضگی مول لے گا، اللہ رب العالمین کو ناراض کرے گا، وہ شخص دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور بعد مرنے کے بھی پریشان رہے گا. میں نے کل آپ کو کئی واقعات ایسے سنائے ہیں. اس دنیا میں اگر آپ اور ہم واقعات جمع کرنے لگے اور لوگوں سے معلومات کریں تو نہ جانے ہمیں کتنے واقعات مل جائیں گے. بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کا موقع ہو جائے گا کہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کی اور انہوں نے اپنے آپ پریشانیوں کو مول لیا، اور ایسے آدمی بھی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے والدین کو خوش کیا اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پھل پھول رہے. ماں باپ موجود ہیں تو ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں. بڑھاپے میں خصوصاً چونکہ بچپنا آ جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولاد ان کے اس نازک مزاجی کا پوری طرح سے تحمل کرے، ناز برداریاں کرے. اولاد اس سے گھبراتی اور بھاگتی ہے. ماں باپ نے اولاد کی بہت زیادہ ناز برداریاں کی. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات میں اس سے متعلق مضمون بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ نہیں اکساتے، اولاد اکسا جاتی ہے. ایک بنیا تھا، بنیے کا بیٹا ہوا، اس کو گود میں لے کر ٹہلاتا تھا. جب ٹہلانے نکلتا تو ایک دیوار پر دیکھتا تھا کہ ایک کوا بیٹھا ہوتا تھا. بیٹا پوچھتا تھا ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا بہت نرمی اور شفقت کے ساتھ کہتے تھے بیٹا یہ کوا ہے. پھر وہ پوچھتا تھا ابا کیا ہے؟ کہتے تھے کوا ہے. جتنی مرتبہ وہ پوچھتا تھا یہ جواب دیتے تھے اور آ کر اپنی بہی کے اندر لکھ لیا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا، بچہ جوان ہو گیا، تو انہوں نے اس سے پھر یہی سوال کیا. ایسا ہی موقع ہوا کہ دیوار پر کوا آ کر بیٹھا. پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے. تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کہہ تو دیا کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ابھی بتایا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، سٹیا گئے ہیں. کیا کوا ہے؟ ایک دفعہ بتایا، 1000 دفعہ بتاؤں. کہا بیٹے گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے پاس وہی میں لکھا ہوا ہے. وہ وہی کھولی انہوں نے اور کھول کر دکھایا کہ بیٹے
جب تو اتنی عمر کا تھا میں تجھے گود میں لے کر آتا تھا تو مجھ سے پوچھتا رہا، میرے چہرے پر ایک پھل بھی نہ آیا۔ ماں باپ کی شفقت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو شفقت ایسی دی ہے، مرغی کو دیکھا ہے آپ نے کہ اپنے پروں کے اندر بچوں کو کیسے چھپا لیتے، اور بچہ جو ہے پروں کے بیچ میں سے اپنی منڈی نکال کر کیسا فخریت دیکھتا ہے، تحفظ میں آ گیا ہوں۔ اسی طرح چھوٹا بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس باپ کے پاس بھاگ کر آ جاتا ہے، کوئی مارے پیٹے تو پھر وہ فخر سے دیکھتا ہے کہ اب تم میرا کیا بگاڑ لو گے، دیکھو کچھ کر کے۔ حضرت انسان ماں باپ کی قدر نہیں پہچانتے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، یہ بھی آپ کو اکثر سنا دیا کرتا ہوں۔ باپ نے بوڑھے ہو گئے تو ایک ہی بیٹا تھا، کہا بیٹے میری خدمت کیا کرو، دعائیں لیا کرو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی کی کہاں تک خدمت کرے، ایک گھنٹی لا کر رکھ دی تھی، ابا جی جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے تو یہ گھنٹی بجا دیا کریں، میں آ جاؤں یا دلہن آ جائے، آپ کی جو ضرورت ہوگی پوری کر دیا کریں۔ ایک مرتبہ چند دن ایسا ہوا کہ گھنٹی ہی نہ بجائی ابا جی نے، بیٹے بھی نہ آئے خبر لینے اور بہو بھی نہ گئی۔ بیٹے نے بیوی سے پوچھا کہ ابا جی نے گھنٹی بجائی، کچھ کام وام کہا وہ گھنٹی نہیں بجاتے تو میں جاؤں کیا؟ 3-4 دن گزر گئے تھے، جا کر پوچھا ابا جی کیا بات ہے آپ گھنٹی نہیں بجاتے، کیا کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کہا بڑے افسردہ ہو کر کہا بیٹے گھنٹی کیا بجاؤں، گھنٹی ہی لے گیا تیرا بیٹا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بھائی تم میں سے کس نے گھنٹی اٹھا لی ابا جی کی؟ ایک بیٹے نے کہا ابو وہ گھنٹی میں نے چھپا لی ہے، جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو آپ کے کام آئے گی۔ ایسا تازیانہ لگا ہے ان کے، پاؤں پکڑ لیا آ کر ابا جی کے، کہا ابا جی مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، میں نے تو ضابطے کا کام آپ کے ساتھ کر لیا۔ اس بیٹے نے میری آنکھیں کھول دی، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ آپ کے لیے سراپا خدمت۔ میرے محترم بزرگوں، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ میرے ایک دوست ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ہندوستان میں ہندوؤں میں پرانے زمانے میں کوئی دستور چلا آ رہا ہوگا کہ جب باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو گھسیٹ کر لے جا کر جنگل میں گڑھے میں پھینکاؤ، برابر روایت چل رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس میں کچھ طرح سوجھ بوجھ آ گئی، اس نے کہا کہ آج میں اپنے باپ کو اگر گڑھے میں پھینک کر آؤں گا تو کل مجھے بھی میرا بیٹا پھینک کر آئے گا، لہٰذا اس نے گڑھے میں تو نہیں پھینکا، کچھ دور لے جا کر زندہ ہی چھوڑ کر آ گیا جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جب اس کی اولاد بڑی ہوئی اور اس کو لے کر چلی، وہیں پہنچ کر کہنے لگا بس بیٹا یہیں تک رکھنا، مجھے آگے نہیں، کیونکہ میں اپنے ابا کو اس سے آگے نہیں لے گیا۔ بیٹے کو بڑا احساس ہوا، اس نے کہا کہ ابا نے وہاں گڑھے سے اتنا راستہ کم کیا، کیوں نہ میں اس رسم ہی کو مٹا دوں کہ یہ بڑی ہی لعنت کی رسم ہے کہ بڑھاپے میں باپ کو جنگل میں پھینک جاتے ہیں۔ گود میں اٹھا کر لے کر گیا، کہا کہ آئندہ سے کوئی بھی اپنے باپ کو جنگل میں نہیں پھینک کر آئے گا۔ یہ کیا واحد رسم؟ تو جب جا کر یہ قصہ ختم ہوا تو غرض یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جیسا کریں گے، عموماً قانون یہی ہے قدرت کا کہ اولاد ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے، اور یہ بہت دیکھا، اور اب بھی جس کسی کا جی چاہے دیکھ لے، جو اپنے ماں باپ کے حق میں فرما بردار ہے، اللہ کی شان ہے کہ اس کو اولاد بھی فرما بردار ملتی ہے۔ ناظم آباد میں ایک گھرانہ ہے، مجھے بہت ہی سچے اور بہت ہی مومن آدمی نے بتایا، ان کے پڑوس میں رہنا ہے ان کا، کہ وہ کہتے ہیں ان کے یہاں ماشاء اللہ کافی لڑکے، لڑکیاں بھی کافی ہیں، سارے کے سارے مطیع اور فرما بردار ہیں، کہ انہوں نے اپنے والدین کی بھی بہت خدمت کی، کبھی ان کا دل نہیں دکھایا، کبھی ان کی کوئی خواہش ختم نہیں کی، ہر خواہش کو پورا کیا، ہر طرح سے خدمت کی۔ آج ان کی اولاد بھی ایسی مطیع اور فرما بردار ہے کہ قابل رشک ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں،
اور ان کی خدمت کریں، دعائیں لیں۔ والدین میں والدہ جو ہیں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والد کو اللہ تعالیٰ نے ضابطے کا درجہ عطا فرمایا ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ ان کو قانون ہاتھ میں دیا ہے، اور والدہ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ خیال فرماتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے رابطے کا تعلق رکھ دیا ہے۔ ماں اگر کوئی بھی کام کرانا ہو ابا جی سے، اور ابا جی تو نہیں کرتے کہ وہ غصے کے بھی ہیں، جلالی بھی ہیں، ضابطے کا رکھتے ہیں تعلق، تو اماں جی کو راضی کر لیا جائے تو اماں جی جو ہے ابا جی سے سفارش کر کے کام کرا دیتی ہے۔ عام بات، بیٹا براہ راست ابا جی سے نہیں کہہ سکتا، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، امی کے ذریعے سے وہی کام جو ہے بآسانی ہو جاتا ہے۔ تو ماں کی شفقت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ شاید پوری طرح میں ادا نہیں کر پا سکا کہ ماں اور باپ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے جو حصہ رکھا ہے، اس طرح سے اولاد کی تربیت میں دونوں مل کر اس کو صحیح طور سے جو ہے اچھا اٹھاتے ہیں۔ اگر نرمی ہی نرمی ملے تو بگڑ جاتا ہے، سختی ہی سختی ملے تو ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور باغی ہو جاتا ہے۔ ماں کی شفقت اور باپ کی سختی دونوں مل کر جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اعتدال کا ایک مجموعہ مل جاتا ہے، جس سے اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اس اولاد میں نرمی بھی آئے گی، اس اولاد میں سختی بھی آئے گی، لیکن حد اعتدال کے اندر۔ باپ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کیا کام درست ہے، کیا اس کے لیے مفید ہے، کیا مضر ہے، وہ دیکھتا ہے ضابطے کی نگاہ سے اور شیر کی نگاہ سے۔ ماں جو ہے وہ دیکھتی ہے اس کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے کہ میرے بیٹے کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو اس طرح سے والدہ جو ہے ان کی شفقت غالب ہوتی ہے، اور والد کا جو ہے روب اور ان کا جلال غالب ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے والد نے انہیں اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کیا تو یہ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے کہ اس وقت وہی مذہب تھا۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی تھی۔ والد کو جب پتہ چل گیا کہ یہ دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں مجوسیت چھوڑ کر، اور اس طرح سے اپنے پارسی مذہب سے ہٹ رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں گھر میں پابند کر دیا اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈال دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قید ہو گئے۔ والد تو ایک نہیں سنتے، باہر جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ والدہ کی خوشامد کی اور والدہ سے وعدہ کیا کہ آپ مجھے کھول دیں، میں واپس آ جاؤں۔ اور اس طرح سے والدہ کی شفقت ہی رنگ لے کر آئی کہ اس طرح سے آپ کی آزادی کا سامان ہوا کہ آپ وہاں سے نکل گئے اور عیسائیوں کے قافلے کے ساتھ نکل کر حق کی تلاش میں پھر دوسرے ملک چلے گئے، اور اس طرح شہر بشہر رہے، اور بالآخر آپ نے وہ گوہر مراد پا لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہوا، آپ پر ایمان لائے اور آپ کی صحابیت کا بڑا زبردست شرف ملا۔ تو ماں کی شفقت جو ہے وہ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ماں کی شفقت بچے کو بگاڑ بھی دیتی ہے، باپ کو کان و کان خبر نہیں ہوتی، اور اس طرح سے ماں نرمی ہی نرمی کرتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے ماں جو ہے اس کی شفقت کی وجہ سے بات کیا ہے کہ ماں اس نے تکلیفیں بہت جھیلی، 9 مہینے تک برابر تکلیفیں جھیلتی رہی، پیٹ میں رکھا، پھر باہر آنے کے بعد اس نے جو تکلیفیں جھیلی، کس طرح سے اس نے پالا ہے اولاد کو، اور جب وہ دودھ پلاتی ہے تو اس وقت وہ بچے کو گود میں لیتی ہے کیسی خوش ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر باغ باغ ہوتی ہے، اور اسی میں اس کی تربیت چلتی رہتی ہے۔ فی الحقیقت اصل میں ماں کی گود ایک مدرسہ تھا جو اب نہیں ہے، بہت کم رہ گیا۔ ماں اس کو شفقت ہی شفقت میں اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھی، نماز اسے سکھاتی تھی، کلمہ اسے سکھاتی تھی، اور اس طرح سے اس کی اچھی تربیت کرتی تھی۔ اور ماں کی تربیت ہی اگر اچھی نہ ہوتی تو اس صورت میں کام بگڑ جاتا ہے، اور اب بگڑتا ہے عموماً اسی لیے
کہ ماں بھی فرصت نہیں پاتی، باپ بھی فرصت نہیں پاتے، آیا پالتی ہے اور دیکھ بھال کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مائیں دودھ نہیں پلاتی کہ اپنا جسم جو ہے وہ سڈول نہ رہے گا، صحت خراب ہو جائے گی، دیکھنے والے کیا سمجھیں گے، بڑھاپا جلدی طاری ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، مصنوعی خیالات کی دنیا میں وہ بچ کر اولاد کو دور دور رکھتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو حقیقت میں پیدا ہوا کرتی تھی۔ اولاد بھی ماں باپ کی باغی ہو جاتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، ڈبے کے دودھ پلائے جاتے ہیں، نہ معلوم کیسی کیسی اس میں چیزیں ملائی جاتی ہیں، بچہ جو ہے وہ پھر سینگ مارو ہو جاتا ہے، کہیں ٹکر مارو ہوتا ہے، کہیں سینگ مارو، پھر حیران پریشان ہوتے ہیں، چلو مولوی صاحب کے پاس تعویذ لے کر آؤ، کوئی ڈنڈا لے کر آؤ، بچہ جو ہے یہ بہت گالیاں دینے لگ گیا، بچہ بدتمیزی کرنے لگ گیا، بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، بچہ کہنا نہیں مانتا، مولوی صاحب کیا کریں کہ بچے کو اٹھائے ایسا، اس کے بدن میں چیزیں ہی ایسی پہنچا دی، اور اوپر سے پھر غضب والا غضب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ماں باپ فلمیں ایسی دکھائیں گے، مار کی بھاڑ کی اور ادم بازی کی، تو بچہ پھر ویسے ہی تربیت پائے گا، تو اس طرح سے نتائج جو ہیں وہ اچھے مرتب نہیں ہوتے۔ اس لیے ماں باپ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اولاد کو جب اچھا اٹھائیں گے تو وہ ماں باپ کا خیال بھی کرے گا، بڑھاپے میں خدمت بھی کرے گا۔ کل میں نے آپ کو ایک دو واقعات سنائے تھے، ایک بہت ہی عبرتناک اور افسوسناک واقعہ ہے، مجھے بتاتے ہوئے بھی بڑا اس میں بہت ہی درد محسوس ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو ان کے والد نے عالم بنایا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو کسی کو دین نہ پڑھایا۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں پڑھایا؟ انہوں نے کہا کیا میں اپنی اولاد کو مسجد کے ٹکڑے توڑنے والا بنا دوں؟ سوچ ان کی کافی مختلف تھی، وہ کہ والد ان کے بزرگ تھے اور انہوں نے ان کو پڑھایا اسی لیے تھا کہ میرے گھر میں دین کی روشنی رہے۔ اب اس سوچ کا نتیجہ برآمد ہوا بعد میں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، بیماری ہو گئی، اولاد کئی، بیٹے بھی بہت اور بیٹیاں بھی، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے خدمت کے لیے۔ ہر بیٹا یہ کہہ دیتا ہے ہم پیسہ دے سکتے ہیں، کسی کو ملازم رکھ لیا جائے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے خدمت کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آخر وقت میں اسپتال میں وہ رہے، ان کے ساتھ اولاد میں سے کوئی اولاد نہیں رہی۔ مجھے جب یہ واقعہ معلوم ہوا بڑی عبرت ہوئی۔ اگر وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو بھی دین پڑھا دیتے، چاہے وہ کیسا ہی ہوتا، لیکن وہ اپنے والد کو اسپتال میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسے غیرت آ جاتی کہ کیا میں نے اللہ رسول کی تعلیم اسی لیے حاصل کی ہے کہ باپ میرا اسپتال میں ہو اور میں یہاں گھر میں پڑھا رہا ہوں، یقیناً غیرت آتی۔ تو اس لیے بہت ہی عبرت ہوتی ہے کہ آدمی پھر اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ ایک شخص تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو اس طرح سے ہی آخر میں اول منزل کرایا کہ انہوں نے خدمت کے لیے ماسی اور آیا رکھ لیا، اور ماسی اور آیا کو رکھ کے پیسے دے دے کے خدمت کرائی گھر میں، حالانکہ کنبہ بہت بڑا تھا۔ اور خود کا پھر ایسا ہوا کہ اللہ کی شان ہے کہ ان کی خدمت کا موقع ہی نہیں ہوا، ان کی موت ہوئی تو اس طرح سے کہ فٹ پاتھ پر گر کر مر گئے۔ محلے میں اعلان کیے گئے کہ جی ایک بڑے صاحب مر گئے ہیں، آ کر لوگ دیکھ لیں، پہچان لیں کون صاحب ہے۔ جب جا کے پہچانا گیا کہ ہو یہ تو فلاں صاحب۔ بڑی ہی عبرت کی باتیں، ماں باپ کی خدمت سے کترانے والے اپنی بھی موت کو یاد رکھیں اور اپنی بھی خدمت کا وقت یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین بڑی قدرت والے، جس کسی نے اپنے ماں باپ کی تعظیم اور توقیر کی، ان کی خدمت کی اور ان کو وفی نہ کہا، ان کے سامنے سراپا عز و انکساری بنے رہے، اللہ رب العالمین ان کو بڑے مراتب عطا فرمائے۔ اور جس کسی نے ماں باپ سے پہلو دہی کی، ان کو ڈانٹا ڈپٹا یا ان کے ساتھ گالم گلوچ ہوئے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی یا اس سے بھی خطرناک صورت مارا پیٹا، تو ایسی صورت میں وہ اولاد اپنا حشر دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب سے کچھ وقت پہلے ایک پرچہ عام تقسیم ہوا تھا،
اس میں والدہ کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ والدہ کو بڑھاپے میں وہ رکشا میں بٹھا کر اور نیو کراچی کے علاقے میں چھوڑ کر آ گئے، اور باقاعدہ اس میں تو نام پتہ وغیرہ سب لکھا تھا۔ تو غرض یہ ہے کہ وہاں پہنچا دیا ان کو، ایک جگہ ایسی گلی میں بٹھا دیا اور کہا میں ابھی آ رہا ہوں اور رکشا لے کے یہ جا اور وہ جا، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان رو رہی تھی۔ ایک بڑے صاحب گزرے، انہوں نے پوچھا کہ بڑی بھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ میرا بیٹا مجھے یہاں بٹھا گیا، گھر سے نکالا۔ پتا پوچھا، ہوش و حواس ٹھکانے تھے، ان کو دوبارہ گھر لے کر آئے، اس نے کہا یہ میری ماں ہی نہیں ہے، اس کو جہاں چاہو چھوڑ دو، اس گھر میں اس کا قدم نہیں آئے گا۔ محلے والے جڑے، لعنت ملامت کی بتیری، انہوں نے کہا کہ یہاں نہیں آئے گا۔ پھر آخر ان کی والدہ کو جو پرچے میں لکھا تھا اس کے مطابق قیدی کے اندر داخل کرا کر آ گئے۔ اسی طرح ایک والد جب تک کماتے دھماتے رہے، گھر کے فرد رہے، آخر میں ٹی بی ہو گئی، ان کو سینیٹوریم میں داخل کرا دیا، اور اس کے بعد وہاں پڑے رہے، کبھی اولاد یا بیوی یا رشتے دار جا کر پوچھتے نہیں۔ انتقال ہو گیا، جو پتہ نوٹ کرایا گیا تھا اس پتے پر ان کی میت لائی گئی، محلے والے گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہی گھر ہے، یہی اولاد ہے، یہی بیوی ہے، بیوی اور اولاد بالکل سب کے سامنے انکار کر رہے ہیں۔ محلے میں ایک کھڈا ہو گیا، جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں ہماری میت نہیں ہے، ہماری لاش نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے، جہاں لے جانا لے جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے، دفن کرو یا پھینکو، ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اور محلے والے چہرہ دیکھ کر کہہ رہے جی ہاں یہی رہتے تھے۔ تو بہت ہی عبرت کے واقعات دنیا میں نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنا کرم رکھے، عزت کی زندگی عطا فرمائے اور عزت کی موت عطا فرمائے، اور یہ عبرتناک جو واقعات سنائے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں میرے سامنے، یہ واقعات زیادہ تر یوں بھی آ جاتے ہیں کہ عورتیں میرے پاس تعویذ کے سلسلے میں آتی ہیں یا مرد آتے ہیں، اور اس طرح سے جب تعویذ کے سلسلے میں حالات بیان کرتے ہیں تو علم ہوتا ہے، دکھ بھی بہت ہوتا ہے۔ ایک لڑکے نے اپنی ماں کو، میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ہمارے جاننے والی تھی، کبھی کبھی ہمارے گھر پر وہاں پیڈل کیپٹل ایریا میں آ جایا کرتی تھی تعویذ وغیرہ لینے کے لیے۔ تو میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ وہ سامنے سے آئیں اور دکان پر بیٹھ کر اس قدر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ وہ بے ساختہ ہو گئی، اور ان کو بالکل دنیا مافیا کا کچھ ہوش نہ رہا کہ آنے جانے والے دیکھ رہے تھے کہ یہ آخر محترمہ جو ہے پھوٹ پھوٹ کر ان کے سامنے کیوں رو رہی ہے۔ جب وہ خوب رو چکی اور ان کا دل ہلکا ہوا، انہوں نے کہا امام صاحب میرے لیے دعا کریں کہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں۔ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری اولاد ایک ہی لڑکا، کس طرح میں نے اس کو پالا، بنگال سے میں کس طرح اس کو بچا کر لے کر آئی، کیسے کیسے پاپڑ بیلے، میرے شوہر وہاں شہید ہو گئے تھے، اور بچیاں ہیں، بچہ یہ ایک ہی ہے۔ اس نے بری صحبت اختیار کی، منع کرتے کرتے بری صحبت میں پڑ گیا۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ کہتا ہے کہ ہیروئن کے لیے پیسے دے دو، سینے پر میرے خنجر رکھ دیتا ہے، پستول دکھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں دوگی تو باہر جا کر شور مچاؤں گا کہ میری عزت پر حملہ کر دیا، میری ماں مجھ سے عزت لوٹتی ہے۔ سمجھے آپ بات؟ ایسا دکھ کا وہ ہوا، کافی دن تک میری بھی طبیعت بڑی خراب رہی اور بہت ہی دکھ ہوا کہ یا اللہ یہ قیامت کے منظر ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اولاد کے جس کو جنا تھا آج وہ عالم ہو گیا کہ حکومت کر رہی ہے ماں باپ پر، اور ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے پریشان ہو، اور اتنی پریشان تھی وہ بیچاری، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ امام صاحب میرے لیے دعا کرنا، زمین پھٹ جائے، میرا ہارٹ فیل ہو جائے، گاڑی موٹر کے نیچے آ جاؤں کہ میں مر جاؤں تو میرا پردہ تو ہو جائے۔ کہ آج میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میری اولاد کے جس کو میں سینے سے لگا کر بنگال سے لے کر آئی تھی کہ آج وہ مجھے اس طرح سے قتل کی دھمکیاں دیا کرے گا، اور اس طرح سے مجھ پر الزام، اتنا خطرناک اور اتنا بڑا الزام لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور ذرا بھی قصور نہ کریں، اور قصور ہو چکے ہیں تو اس کا تدارک کریں،
ان کو خوش رکھیں. ماں باپ کی ذرا سی بھی ناراضگی ان کی طبیعت میں اور خیال میں بل آ جانا، یاد رکھیے کہ یہ ڈبو دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. سچ بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بالکل سچا ہے. آپ سن چکے ہیں حدیث کی حدیث میں مضمون میں کل ہی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا مطلب؟ آپ اپنے آپ کو بالکل مٹا لیں، ماں کے قدموں کے نیچے رون دیں، اپنے کو کچھ بھی نہ سمجھیں، فنا کر دیں، بالکل ماں کے اندر فنا کر دیں، شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر. تو اس صورت میں پھر دیکھیے جنت یقیناً مل جائے گی. اور اگر اپنی انا کو باقی رکھا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی کہ اللہ کی ناراضگی ماں کی اور باپ کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی رضا ماں کی اور باپ کی رضا مندی میں ہے، تو ایسی صورت میں اگر ناراضگی مول لے لی تو پھر ٹھکانا سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمائے، دعا فرما لیجیے. اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے. اے الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ بھی زندہ ہیں انہیں خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. اور ہمیشہ اولاد کو ماں باپ کے لیے چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا وفات پا چکے مغفرت کی دعا کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ ہمیشہ اپنا کرم فرمائیے. اے الہ العالمین آپ نے جو اپنے الفاظ عطا فرمائے ہیں یہ شاہی الفاظ آپ کے قبول ہی قبول آپ ہی کی طرف عطا کیے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سب یہ آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول فرما لیجیے. آپ بھی سب پڑھیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے الہ العالمین یہ آپ ہی کے عطا کردہ الفاظ ہیں، آپ کے دربار میں ہم سب نے پیش کیے ہیں، قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے، رحم کر لیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے اگر گناہوں سارے گناہ کر دیجیے. اور یا اللہ ماں باپ کے درجے بلند فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. جن کے ماں باپ سلامت ہیں یا اللہ ان اولادوں کو خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ بڑے ہی اچھے سلوک کیے، یا اللہ انہیں کی ساری کوششیں محنتیں اور تربیتیں ہیں. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین صلہ عطا فرمائیے، بہترین جزا عطا فرمائیے، انہیں تربت راحت اور سکون نصیب فرمائیے، ان کی جنت سے قبروں میں جنت کا باغ بنا دیجیے. اے اللہ میرے ماں باپ سے بھی اور ہمارے احباب کے ہر ایک کے ماں باپ سے یا اللہ راضی ہو جائیے، درگزر فرما دیجیے، کسی بھی بات پر معاملہ فرمائیے تو سارے ہی قصور معاف فرما دیجیے، آپ کو صاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے، ہم سے بھی راضی ہو جائیے، ہم سے بھی راضی ہو جائیے. اور یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حق میں اچھا کر دیجیے، ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرمائیے، بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ زندہ ہیں ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اور اپنے سلوک کی توفیق عطا فرمائیے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ماں باپ آپ نے ایسی زبردست نعمت بنائے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یا اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائیے. دنیا میں ہے جب اور دنیا سے جا چکے جب تک ہم زندہ ہیں یا اللہ ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے ماں باپ کی یا اللہ ہمارے ذریعے مغفرت فرما دیجیے اور ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، ہمارے لیے نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں. یا اللہ ان مشقتوں کے بدلے انہیں صلہ عطا فرمائیے، اجر عظیم عطا فرمائیے، اپنے رضا کاملہ عطا فرمائیے، قرب کام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین میرے ماں باپ نے میرے ساتھ میرے بھائی اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا،
اور یا اللہ ہمیں پیارے کے ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ جو بھی اس میں سلوک کرتے ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرمائیے، صلہ عطا فرمائیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں سلامتی نصیب فرمائیے، عمر دراز عطا فرمائیے۔ آپ نے کتنے کرم فرمائے، ماں باپ کی طرف دیکھنے میں بھی حج مقبول کا ثواب رکھا ہے اور خدمت میں آپ کی قدر نوازتے ہیں۔ یا اللہ اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین بس اپنا کرم فرمائیے، ہمیں آپ سب کو یا اللہ اپنے ہی محتاج رکھیے، نہ اولاد کا محتاج کیجیے نہ مخلوق کا محتاج کیجیے، سلام کی اولاد اس کے ساتھ رکھیے، سلام کی اولاد اس کے ساتھ اٹھائیے۔ یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، کون سی نعمت ہے جو آپ نے عطا بھی فرمائی، یا اللہ آپ نے قدردان بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ سے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجیے، مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، ماں باپ کی دولت عطا فرمائی، عزیز اقارب کی دولت عطا فرمائی۔ کتنے ہی آدمی ایسے ہیں جن کا کوئی بھی عزیز اور رشتے دار نہیں، کوئی بھی پرسان حال نہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں ہر طرح سے نوازا ہے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے اور اپنے مطلب شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہی کے عطا کیے ہوئے الفاظ آپ کے دربار میں قبول ہی قبول ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے الہ العالمین ہم نے تیرے کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، اے الہ العالمین ہم نے تیرے کبھی بھی اچھی عطا فرمائیے، یا اللہ اپنا کرم فرمائیے، ہمارے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیے، یا اللہ تلخیوں سے محرومیوں سے سب کو بتا دیجیے، اپنے فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ظالمین اور مظلومین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے، اے الہ العالمین اچھی صحبت عطا فرمائیے، نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائیے، یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی توفیق عطا فرمائیے، عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس مبارک مہینے میں ہم سے یا اللہ کچھ بھی حق ادا نہ ہو سکا، آپ طرف فرمائیے، جو کچھ سے ہم سے کچھ حق ادا ہو سکا ہے اس کو قبول فرما لیجیے، ہم سے درگزر فرما دیجیے، اپنی رحمت کا محرم بنا دیجیے، مغفرت کا محرم بنا دیجیے، اے الہ العالمین جہنم کا آدھار فرما دیجیے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دیجیے، اپنا قرب تام عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے الہ العالمین ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سے جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور زندگی بھر میں جس جس سے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے، دنیا کی ہو یا دین کی ہو سب حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، ہماری بھی حاجتیں پوری فرمائیے، اے الہ العالمین ہماری التجائیں قبول فرما لیجیے۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے الہ العالمین موسم ٹھنڈا کر دیجیے، خشکی اور گرمی ختم فرما دیجیے، آپ ہمارے رب ہیں، یہ ہوائیں بھی آپ کی مخلوق ہیں، فضائیں بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، بہت ہی کمزور اور ناتواں ہیں، اے اللہ تحمل عطا فرمائیے اور ہمارے ٹھنڈی فرما دیجیے، یا اللہ یہ اگر بھی آپ کی مخلوق ہے ہمارے اوپر اس کو سارا فکن فرما دیجیے، رحمت کی بارشیں برسا دیجیے، ہمارے لیے روزے بھی آسان فرمائیے، ہر عبادت آسان فرمائیے اور قبول فرما لیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما
أما بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. اس کے ذیل میں تفصیل بیان فرماتے ہوئے قواعد میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قدر اللہ جل وعلا شانہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے. بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے. بعض لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں. فرماتے ہیں اور بعض لوگ کھانا کھا کر نماز تراویح پڑھ کر سو جاتے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے، وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں. اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے. وہ سحری نہیں کھاتے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں. جماعت عام ہے، اس میں بڑے بڑے فوائد ہیں کہ آدمی جماعت میں بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے جو اکیلے رہ کر اسے حاصل نہیں ہوتے. نماز میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آدمی ساری نماز پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور اکیلے نماز پڑھے تو اسے گرانی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو جماعت میں تحفظ بھی بہت اور آرام اور راحت بھی بہت، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی بہت ملتی ہیں. ایک آدمی کھانا اکیلا کھاتا ہے اور ایک اجتماعی طور سے کھایا جاتا ہے، اجتماعی کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس طرح سے سرید ہے، یہ کھانا ہے. کوئی باتیں نہ کرو، آواز یہاں تک آ رہی ہے. سرید عرب میں کھانا کھایا جاتا تھا جو مختصر یوں سمجھ لیجیے کہ آدمی شوربے میں روٹی بھگو لے، اور اس طرح سے یہ کھانا کہ شوربے میں اچھی طرح سے روٹی بھگو لی، وہ پیٹ کے لیے نہایت ہی مفید ہے، بہت ہی ہاضم ہے. اور سالن بھی گوشت ہو کہ اس میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کر لیے گئے اور روٹی بھگو لی گئی، آرام سے وہ بھیگ چکی ہے، پھر اس کو استعمال کیا تو زود ہضم ہے، معدے کے لیے نہایت مفید ہے. اس طرح سے یہ سرید بہت ہی زیادہ آرام دہ کھانا ہے. عام طور سے آدمی سوچتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھانا کھا لے. پیٹ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول رمضان شریف میں اناڑی کی بندوق نہ بنا دے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے تو سحری میں بھی دبا کے کھا لے.
پھر اسکوٹر چلاتا پھرے، اور شام کو جب کھولے تو جب اس طرح سے دبا کے کھائے، ایسا نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں مقصد ہے کہ آدمی اعتدال کے ساتھ کھایا کرے، اور تقلیل مقصود ہے 4 چیزوں میں وہ حاصل ہو جائے۔ من جملہ ان کے کھانا بھی ہے کہ کھانے میں بھی تقلیل ہو جائے تاکہ حضرت انسان کی صحت اچھی ہو جائے۔ کم کھانے سے آدمی مرتا نہیں، زیادہ کھانے سے مصیبتیں جھیلتا ہے۔ اس لیے یہ کھانا جو ہے بہت ہی موضوع کھانا ہے، آدمی اگر مناسب طریقے سے کھائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کھائے کہ 2 حصے بھر لیا اور 1 حصہ خالی چھوڑ دیا تو وہ بیمار نہ ہوگا۔ زیادہ تر پریشانیاں جو ہے وہ در حقیقت حد اعتدال سے متجاوز ہونے کی وجہ سے، اس لیے مناسب جو ہے وہ سحری میں کھا لینا، اور مناسب رات کو افطار میں یا عشاء بعد کھانے کا جیسا بھی معمول ہو مختصر مناسب کھا لے تو کوئی پریشانی نہیں اور کوئی گرانی نہیں۔ ورنہ آدمی اگر اناڑی کی بندوق بنا دے گا تو ایسی صورت میں سڑی سڑی ڈکاریں ملے گا، جیسا کہ بعض نمازی بیچارے بعض آدمیوں کی شکایت کرتے ہیں کہ پاس کھڑا ہو گیا ہے، اور بعض جانور جیسے ڈگراتے ہیں اس طرح سے ڈگراتا رہتا ہے، ہر تھوڑے وقت کے بعد زبردستی ڈکارے لیتا ہے۔ پڑوسی کو پریشانی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اور پھر سڑی سڑی ڈکارے لے کر وہ جو بدبو پھیلاتا ہے پڑوس میں، اس کی وجہ سے پڑوسی جو ہے وہ بھاگنے کی سوچتا ہے۔ مناسب کھاتا ہے تو نہ ڈکاروں کی ضرورت اور نہ اس طرح سے ڈگرانے کی ضرورت، صحت بھی آرام سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور پریشانی کسی قسم کی نہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوموا تصحوا، روزے رکھو اور صحت حاصل کرو۔ اطباء اب بھی بعض طبیب بعض مریضوں کو روزہ علاج بتا دیتے ہیں، روزہ رکھ لو طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ تو کم کھانا جو ہے یہ نہایت ہی مفید ہے، اور اس طرح سے حضرت انسان ان کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور تیسرے فرمایا سحری کھانا جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا پیارا طریقہ ہے، اس کے اندر ثواب بھی اور برکت بھی۔ آدمی تھوڑا بہت جو بھی مناسب سمجھے کھا لے، اور یہ سمجھ کر کہ دن میں بھوک لگ جائے گی تو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کھا لے، بھوک تو لگے ہی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، آپ کتنا ہی پی لیجیے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہوتا ہے کہ تحمل عطا فرماتے ہیں، ورنہ ہمیں آپ کو کہاں اتنی طاقت ہے کہ ہم آپ اتنے لمبے بھوکے پیاسے رہ لیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے مناسب طریقے سے کھا لینا پی لینا یہی کافی ہے۔ اور پھر اس میں اب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے ایک گنا طاقت کا سامان رکھا ہے، مناسب استعمال کریں گے تو اس میں ہماری جسم کی توانائی جو ظاہر ہوتی ہے اس کا تدارک ہو جاتا ہے، زیادہ کھا لینے کی صورت میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور خصوصاً آج کل کے ایام میں کہ معدہ زیادہ تر چونکہ دن بھر خالی رہتا ہے صبح سے شام تک، پھر اس کو اگر ہم لوڈ کر دیں گے مرکب غذاؤں سے تو اس کو تو غریب کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، جب زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تنگ ہو کر پھر وہ باہر نکال کے پھینک دیتا ہے کہ مجھ سے برداشت کیا نہیں جا رہا، اس کو نیچے پہنچایا نہیں جا رہا۔ جب زیادہ گھبراتا ہے تو ناراض ہو کر کہتا باہر نکل جائے۔ ویسی صورت میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مسلسل اگر طے کا عمل شروع ہو جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حد اعتدال میں رہتے ہوئے آدمی کا مناسب طریقے سے استعمال کرنا کھانے کو، اور مرکب غذاؤں سے بچتے رہنا۔ کبھی کبھار کھا لے تو مذائقہ نہیں، ورنہ مرکب غذائیں تو اندر جا کر ہلچل ہی مچاتی ہیں، سوء ہضم پیدا ہوگا، گرانی ہوگی، گیس کا زور ہوگا، اور بھی بہت سی چیزیں ہو جائیں گی تو صورت میں پریشانی بڑھ جائے۔ یہ اجلا پھینی کا جو دستور ہے اس لحاظ سے خاصا آرام دہ ہے کہ آدمی ذرا سا کھا لیتا ہے، اور اس میں
زیادہ پریشانی بھی نہیں، طاقت کا بھی سامان ہے کہ کچھ جسم کے اندر دودھ بھی پہنچ گیا، اور طاقت کے لیے جو مقدار چاہیے غذا کی وہ بھی پہنچ گئی۔ بہت زیادہ مقدار میں ہو تو وہ بھی پھر آدمی کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لیکن مناسب مقدار میں بڑا اچھا ملا، اور اس طرح سے زیادہ پکانے وکانے کے قصے بھی نہیں ہوتے، جان ہلکی رہتی ہے۔ تو باہر کیف کھانے پینے میں اعتدال، سونے بیٹھنے میں اعتدال، ملنے ملانے میں اعتدال، اور اسی طرح سے آدمی اپنے جب معمول مناسب بنا لیتا ہے تو پھر اس کے صحت کے اوپر بڑے اچھے اثر پڑتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جن کی ترغیب دلائی گئی ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم ملنا۔ اور کم کا یہاں لفظ جو ہے یہ اعتدال کے معنی میں ہے، یعنی اعتدال سے ملنا، اعتدال سے بولنا، اعتدال سے سونا، اعتدال سے کھانا۔ جو آدمی ان 4 اصولوں پر کاربند ہو جائے گا وہ بڑی اچھی صحت کا مالک ہو جائے گا۔ کم ملے گا عافیت رہے گی، زیادہ ملے گا ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں کرے گا، غیبتیں چغلیاں کھائے گا، اور نہ جانے کیا کیا کرے گا، تو اس طرح سے مجرم بنتا جائے گا۔ جب ملا کم تو بات چیت ہی کم ہوئی۔ جو آدمی کم سوتا ہے اس کی صحت بھی مناسب رہتی ہے، اگر کوئی اینڈتا ہی رہتا ہے تو وہ بالکل جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو کھاتا رہتا ہے کہ آنے دو اور جانے دو، اس طرح سے اس کا حال بھی خراب رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ہر کام اعتدال کے ساتھ محبوب ہے۔ تو سحری بھی مناسب طریقے سے استعمال کریں، کھائیں۔ اگر آدمی کو زیادہ رغبت نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ تھوڑا بہت تو استعمال کر ہی لے کچھ کھانے کی چیز کو، تاکہ ثواب سے محرومی نہ ہو۔ اتنی بڑی سعادت اور فضیلت کہ آپ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کیا کم سعادت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت نہیں ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سحری کھانی چاہیے، چاہے ہم چند چھوارے کھا لیں، چند کھجوریں کھا لیں، تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کا کھا لیں، حتیٰ کہ بعض حضرات کو پان کی عادت ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو پان ہی کھا لیں، کچھ تو کھا تو لیں، کچھ تھوڑا سا پی لیں، پانی وغیرہ پی لیں اور کچھ نہیں، تاکہ اس فضیلت سے ہے جو محرومی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ معتکفین حضرات کے لیے میں نے کہا تھا کہ شام کو مل لیں، تو عرض ہے کہ ہمارے پاس بعض چادریں تو ہیں، اور سائڈ میں چادریں لگانے کے لیے معتکفین حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی چادریں لے آئیں، کل دوپہر میں آسانی ہو آ جائیں، یا میرا بچہ ہوگا اور بھی ہمارے دوست ہوں گے، میں خود بھی اکثر ہوتا ہوں، اور اپنی نگرانی میں جگہ دے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو پرانے حضرات ہیں وہ پہلے سے بیٹھتے چلے آ رہے ہیں، ایک جگہ تو یہاں سے یہ حجرے ہوتی ہے، ہمارے خاص دوست احباب جو دور دور سے آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مستقل جگہ، اور اسی طرح ادھر بھی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے سے بک ہوتی ہے کہ وہ پرانے بیٹھنے والے شروع سے بیٹھتے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف حضرات جو ہیں اپنے جو دوست احباب ہیں یکجا بیٹھتے ہیں۔ پھر بھی اس میں ایسا ہے کہ جو حضرات اب نئے آ رہے ہیں ان کے لیے انہی حصوں میں جہاں کہیں بھی جگہ ہوگی ان کو اس میں جگہ دے دی جائے گی، نہ ہوئی تو پھر یہ ہے کہ مزید اور رسی باندھ کر برابر میں اور اجروں کے انتظام کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس جو چادریں ہیں وہ کافی رہی تو بہا، ورنہ یہ ہے کہ معتکفین حضرات کو اپنے لیے 2 تو کم از کم چادریں لانی ہی لانی ہے دائیں بائیں کے لیے، اور اگر دوسری رو کے اندر جگہ ملی تو ایسی صورت میں 2 سے زائد چادروں کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ باندھنے کے لیے یا تو سرخی وغیرہ لے آئیں اور یا پنے لے آئیں، تاکہ لگانے میں اور باندھنے میں آپس میں ایک کو دوسرے سے مربوط کرنے میں آسانی ہو جائے۔ کچھ پنے ہمارے پاس ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ افراد ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں، صحیح طور پر تو اندازہ کل شام کو ہوگا جب بیٹھیں گے، تو پھر بھی پنے وغیرہ کم پڑ سکتی ہے۔ تو اگر آپ حضرات بھی اپنے ساتھ چٹکیاں اور پنے لے آئیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ بر وقت پریشانی نہ ہو۔ تو کل زور کے بعد اس طرح سے پردے وغیرہ باندھ دیے جائیں گے، اور
اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ جگہ بتا دی جائے گی کہ بھئی یہاں آپ حضرات رہیں. جو پرانے حضرات ہیں وہ اپنی جگہوں پر ہوتے ہی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ ایک ماحول جو ہے نیا شروع ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے معتکفین اللہ کے گھر میں آ کر اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیز جو بھی ہے. یہاں پہ قرآن پاک تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن پھر بھی بعض حضرات کی خواہش ہوتی ہے اپنے خاص قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یا اسی طرح اپنا بستر بوریا جو مناسب سمجھتے ہیں وہ اپنا بستر وغیرہ لے آئیں، اور اسی طرح کھانے پینے کے لیے اپنے برتن وغیرہ کو لے آنا، تو اس میں آسانی رہتی ہے. اور بھی اس کے علاوہ کوئی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت ہوگی تو میں آپ حضرات کو توجہ دلا دیا کروں گا. میں بھی یہی ہوتا ہوں اور آپ بھی یہی رہیں گے. آپ حضرات کو بھی کوئی بات معلوم کرنی ہو تو پوچھ لیا کریں. ویسے یہ خیال رکھیں جیسا کہ میں نے جمعے میں عرض کیا ہے کہ اعتکاف کے سلسلے میں اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے اندر گزرے. معتکف کا سونا بھی عبادت ہے. گپ شپ سے تو بالکل پرہیز ضروری ہے، ورنہ عبادت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں عام دنوں میں بھی منع ہے اور اس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. قیامت کے قرب اس کی نشانی بیان فرمائی ہے، اور خصوصاً رمضان میں اور پھر اور مزید خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں دنیا کے اندر مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا اس طرح سے اور بھی زیادہ معیوب ہو جاتا ہے. ضرورت کے وقت ملے اور اپنا کام سے کام رکھا. ویسے آپس میں ایک جگہ اگر چند احباب بیٹھتے ہیں سوتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی پکنک منانے آئے ہیں، کوئی ڈیرے ڈال دیے تو گپ شپ میں ٹائم پاس کرو، ایسا نہیں. اللہ کی یاد میں وقت لگائیں، جتنا بھی ہو زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ گزشتہ اور پیوستہ سال میں بھی تقریباً سارے ہی حضرات نے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کا ختم کیا. اپنے اپنے طور پر لگ گئے اور اس طرح ختم کیا. اپنی اس سے تو مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی لایانی چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کثرت سے پڑھیں، نوافل اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں کہ روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ جو بیان ہوتا ہے اس میں بیٹھیں اور دعاؤں میں شریک ہوں، اور جو آپ اپنے طور پر نماز پڑھیں دعا کریں تو اس میں اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، علاقے والوں کے لیے، جس نے بھی آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو ان کے لیے بھی، اور جو دنیا سے جا چکے ان سب کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ نمائندے بن کر بیٹھتے ہیں تو اس نمائندگی کا حق ادا کریں. اللہ کے مہمان بنتے ہیں تو اس دربار کا بڑا لحاظ رکھیں اور آداب کو بجا لائیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اعتکاف آسان فرمائے اور قبول فرمائے. یہ بہت زبردست عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں، آداب بھی بہت زیادہ نازک ہیں. بعض وقت آدمی نہیں محسوس کرتے، بات پر وضو خانے میں نکل جاتے ہیں، بات پر باہر ٹہلنے نکل جاتے ہیں. اس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنے طور پر خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ اعتکاف باقی ہے، وہ ان کی خوش فہمی، لیکن اعتکاف جاتا رہتا ہے. جب ایک کام کر ہی رہے ہیں تو کیوں اس کو ضائع کریں؟ اس لیے پورا اہتمام رکھیں. میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کا یہ صحن وضو خانے سے اور پورا ادھر تک جتنا بھی یہ مزائق فرش ہے، یہ صحن سارے کا سارا داخل مسجد ہے. اور یہ ادھر کا صحن جو مسجد کے بالکل متصل ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف جو سیمنٹ کا فرش ہے یہ مسجد سے باہر ہے، مسجد سے خارج ہے، اس میں نہ جائیں. اور اسی طرح سے بعض آدمی کنارے بہت بیٹھتے ہیں. بالکل کنارے بیٹھنے سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں بھول سے آدمی باہر نہ نکل جائے. ایسے ہو چکا ہے، باتیں کرتے کرتے دھیان نہ رہا، بالکل باہر کھڑے ہو گئے. اور بعض آدمی ہیں کہ وہ ان کو باتوں میں لگاتے ہیں باہر سے آنے والے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھیں. معتکف باہر نکلتا ہے، اس کو مناسب ہے کہ وہ اگر رومال تولیہ ہو کوئی ڈال لے منہ پر کے دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ معتکف ہے. اسی طرح استنجے خانے میں جانے کے لیے، کیونکہ یہاں 4 استنجے خانے ہیں، بڑے استنجے کے لیے 4 ہیں، تو اس میں اپنا ایسا معمول بنا لیں کہ وہاں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، کہ آدمی کچھ آگے پیچھے کے اپنے معمول بنا کر فارغ رہا کریں. اور اس طرح سے جب کم کھائیں گے تو پریشانی بھی کم ہوگی. باہر کہ اللہ رب العالمین یہ وقت بھی سارا آرام سے گزروا دے اور ان کا کرم رہے، اور جو اس سے اصل مقصود ہے اللہ کی رضا وہ حاصل ہو جائے. دعا فرما لیجیے، اے الہ العالمین اپنا کرم فرمائیے،
ہر کام میں اعتدال نصیب فرمائیے، ہم سے ہر عبادت کرا لیجیے، ہر برائی چھڑا دیجیے، اپنے محبوب اور نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین طاعت ہی طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین اپنی رحمت کا مورد بنا دیجیے، مغفرت کا مورد بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین جہنم سے آزاد فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور مضبوط فرما دیجیے، اور تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات رسومات تعیات اور خرافات سے، الحاد و زندقے سے، کچہمی اور خودفہمی سے بچا لیجیے، ہمیشہ شریعت مطالعہ پر چلا لیے۔ اے الہ العالمین دین کا خادم بنا دیجیے، عاجزی اور انکساری اور اخلاص نصیب فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے، اخلاق حمیدہ کا مجسمہ بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنا دیجیے، اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا لیجیے، اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجیے، ہمارا باطن بھی سنوار دیجیے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے عہدے پر سب سے خوب پیارا فرمائیے، قیامت کی ہولنا کیسے بچا لیجیے، اس طرح سے گزرنا آسان فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب و فتنوں سے بچا دیجیے۔ اے الہ العالمین مجھے بھی اور سارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین اپنا کرم فرما دیجیے، آواز کو کھول دیجیے، یا اللہ اس ظالم جبر کو ختم فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین آپ شافی مطلب ہیں، شفا کل عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین پریشانی سے نجات نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ مجھ سے بھی میرے اولاد سے بھی دین کا خوب کام لے لیجیے، میرے دوست احباب سے اور سارے نمازیوں سے، ان کے متعلقین سے بھی یا اللہ دین کا خوب کام لیجیے۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی محبت کے رنگ رنگ دیجیے، یا اللہ ہمیں سچا پکا مومن مخلص مسلمان بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار سے حاضری قبول فرما لیجیے۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔